والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے پیارے بھائیو، دین جو ہے وہ اللہ کی ایک امانت ہے. دین اللہ کی امانت ہے اور اس کی ضمانت، اس کی حفاظت، اس کی اشاعت اللہ نے اپنے بندوں پر رکھی ہے. پہلے نبیوں کے ذریعے سے کام کرایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت سے کام کرائیں گے. کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن نبی کے طرز پر، نبی کی سنت پر امت کام کرے گی، کیونکہ یہ امانت ہے. اس امانت کو سنبھالنے کے لیے ایک تو اللہ کا یقین اور ایک اللہ کی رضامندی کی فکر، یہ دونوں باتیں ضروری ہے. کام کرنے کے لیے اللہ کا یقین ہونا ضروری ہے، کیونکہ کام میں حالات پیش آئیں گے. نبیوں کے ساتھ بھی حالات پیش آئے، وہ سنگین حالات. ہاں، نبیوں کے ساتھ سنگین حالات آئے. یہاں تک کہ نبی یہ کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ. اتنے جھنجھوڑے گئے حالات میں کہ وہ نبی اور یہ چیخ اٹھے، اللہ مدد کب آئے گی؟ اس لیے کہ کام جو ہوگا وہ تو اللہ کی مدد سے ہوگا. ہاں، اللہ کام بھی سمجھائیں گے، کام بھی لیں گے، سب کچھ. اس لیے ایک مایا اللہ کے یقین کی، اللہ پر بھروسے کی، یہ ضروری ہے. ہاں، یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو اس کام میں سرانا ہے. پھر اللہ تعالی ہم کو بے یار مددگار نہیں چھوڑے گا. ہاں، کیونکہ نگاہ اللہ پر ہے، اللہ کے وعدے پر ہے. پھر اللہ ہمیں بے یار مددگار نہ چھوڑے گا. حدیث میں ہے کہ اللہ سے امیدوار رہو، ابشروا واملوا. ہاں، بشارتیں اللہ کی سنو، اللہ کی بشارتیں لو. چنانچہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بشارتوں سے چلاتے ہیں، زبردستی نہیں کرتے، نا امید نہیں کرتے، بلکہ اللہ بندوں کو بشارتوں سے چلاتے ہیں کہ ہماری طرف سے تمہیں کام کرنے پر بشارت ہے. فبشر عباد، حضور کو حکم ہے کہ بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. میرے بندوں کو بشارت دو، وہ بندے جو بات کو لیتے ہیں دھیان سے اور عمل کرتے ہیں اچھی طرح سے، حکم کے مطابق، طریقے کے مطابق. ان کو بشارت دو جو بات کو لیتے ہیں دھیان سے، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں اور پھر عمل کو اچھی شکل سے ادا کرتے ہیں. ان کو بشارت دو کہ یہی بندے ہدایت پر ہیں. یہ سمجھدار بھی یہی ہے. اولئک الذین ھدی اللہ واولئک ھم اولو الالباب. تو بشارتوں سے اللہ چلاتے ہیں، چاہے ناگوار حالات بھی آئیں، لیکن آخر میں تو بشارت ہے ہی کہ آخرت میں وہی ہوگا جس کی اللہ نے بشارت دی ہے. انجام بہتر سے بہتر ہوگا اہل حق کا. ہاں، درمیان میں کچھ حالات آئیں گے، جھنجھوڑے جائیں گے، تو وہ ان کو یقین بنانے کے لیے اور اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایمان والوں پر حالات آتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. دوسری چیزوں سے ان کے ذہن اور ان کے دل کٹ جائے کہ ہمارا تو ایک ہی مددگار ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے.
اس لیے حالات لائے جاتے ہیں. اندرونی حالات بھی ہوتے ہیں، بیرونی حالات بھی ہوتے ہیں. ہاں، دین کے دشمنوں کی طرف سے بھی حالات آتے ہیں. حضرت جی فرماتے ہیں جب دعوت قائم ہوگی تو ایک وقفہ ہوگا تربیت کا، کہ اس میں ان کی تربیت ہوگی، کہ ان پر حالات لاویں گے اور ان کو صبر والا بنائیں گے، تحمل والا بنائیں گے، کہ وہ تحمل سے اور برداشت سے کام لیں گے، صبر سے کام لیں گے. ہاں، اس طرح اپنے آپ کو کھپا کر کے کام کریں گے. اس میں ان کی تربیت ہے، اس میں ان کا رجوع اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. ناگوار حالات میں اگر بندوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو گیا تو یہ کامیابی ہے. پھر حالات ہٹ جائیں گے اور اللہ سے تعلق ہو گیا. اور اگر ناگوار حالات میں بھی اللہ کی طرف توجہ نہ ہوئی تو یہ زبردست محرومی ہے. کہ حالات پہ اللہ نے ڈالے اور پھر بھی اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوئی تو یہ زبردست محرومی ہے. ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ ناگوار حالات کے ذریعے سے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. پھر جو بشارتیں ان کے لیے ہیں وہ ثابت ہوتی ہے. اس لیے نبی بھی حالات میں آ جاتے ہیں. تو حالات کا مقابلہ کس سے کرو گے؟ کہ حالات کا مقابلہ دعاؤں سے کیا جائے گا. جی ہاں، دعا اور اپنی قربانی دو، کہ ہماری قربانی ہوگی، ہماری دعا ہوگی، پھر حالات کا مقابلہ ہوگا. اس لیے اللہ نے دعا سے بڑے بڑے حالات بنا دیے، بڑے بڑے حالات. ناممکن کو ممکن بنایا. ایک چیز ناممکن تھی لیکن دعا سے وہ ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان امت پر یہ ہے کہ آپ نے امت کے لیے دعا کا بہت بڑا ذخیرہ چھوڑا ہے. بہت بڑا ذخیرہ دعا کا، کہ یہ ہو جائے تو یہ دعا مانگنا، یہ ہوا تو یہ دعا مانگنا، یہ ہو تو یہ دعا مانگنا. تو بڑی چیز جو ہمارے پاس ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. ایک اپنی ذمہ داری کو پوری کرنا اخلاص کے ساتھ، آخرت کے لیے اپنی ذمہ داری کو پوری کرنا، اور دعا والا بننا. اذا استعنت فاستعن باللہ. ابن عباس سے حضور نے فرمایا کہ لڑکے اگر مدد لینی ہے تو اللہ سے لے، بس دوسرے پر کوئی نظر نہیں کسی پر بھی. کہ جب مدد لینی ہو تو اللہ سے لے. احفظ اللہ یحفظک. تو اللہ کی باتوں کی نگرانی کر، اللہ تیری نگرانی کرے گا. تو اللہ کی باتوں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ کی باتوں کی نگرانی کر تو اللہ کی مدد کو اپنے سامنے پائے گا. تجد اللہ تجاہک. یہ بشارت بھی ہے. اس لیے ہماری نگاہ تو اپنی ذمہ داری پر رہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو اعتدال کے ساتھ کریں. اعتدال ہوگا تو دور تک جا سکیں گے. جی ہاں، سستی ہوگی تو کام نہیں بنے گا، غلو ہوگا تو آگے بڑھ جائیں گے، منزل چھوٹ جائے گی. اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو پورے کرنے کے ہمیشہ اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ تو ہم سے ہماری ذمہ داریاں پوری کروا دے. اپنی ذمہ داریاں اللہ سے دکھائیں، اللہ کو دکھائیں کہ یا اللہ یہ میرا عمل ہے. جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری صحابہ کو اللہ کو دکھایا کہ یا اللہ یہ میری جماعت ہے، یہ میرے بندے ہیں، اگر یہ آج مارے گئے پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے ہماری مدد فرما. تو مدد اتری. جی ہاں، مدد اتری. پانی نہیں تھا اس جگہ تو راتوں رات بارش ہوئی.
جی ہاں، پانی نہیں تھا، پانی پر تو انہوں نے قبضہ کیا تھا ابو جہل نے، کنواں تھا تو وہ ان پر قبضہ تھا، یہاں پانی نہیں تھا. تو راتوں رات بارش ہوئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات دعا مانگی. تو راتوں رات بارش ہوئی، زمین ریتیلی تھی تو ریت کو ہٹا کر کے پانی کو جمع کر لیا، تالاب کی شکل ہو گئی. تو پانی کا انتظام ہو گیا. وہاں بھی پانی برسا تو وہ زمین کچھ کیچڑ جیسی تھی تو ان کا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا وہاں پانی سے. ان کے لیے سہولت ہو گئی. دعا سے اللہ تعالی حالات بناتے ہیں. دوسری بات یہ ہوئی کہ ملائکہ نازل ہوئے، فرشتے نازل ہوئے مدد کے لیے، کیونکہ ابو جہل نے 1000 آدمی تیار کیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کے لیے. پورے عرب میں آگ لگائی تھی، لوگوں کو بھڑکایا تھا مخالفت میں. یہاں ان کی بہترین تقریر کرنے والے تقریر کرتے تھے اور لوگوں کو بھر لاتے تھے، زوردار بیان کرتے آپ کے خلاف بیانات دیتے تھے. بدر کے بعد اس میں سے ایک آدمی گرفتار ہو گیا جو بہت بیان کرتا تھا. حضرت عمر نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے دانت توڑوا دو، یہ بہت بولتا تھا. اس نے بہت تقریر کی آپ کے خلاف، یا رسول اللہ اس کے دانت توڑوا دو. یہ جگہ بولے نہیں ہے اندر. ہاں نہیں، یہ دان نہیں توڑائیں گے، اس کے ہمارا کام نہیں ہے. ان کا غصہ اللہ کے لیے تھا، اس نے کہا کہ اس کے دانت توڑوا دو، یہ بہت بولتا تھا یہ آپ کے مقابلے میں. تو آگ لگائی تھی. باطل کا یہ طریقہ ہے کہ حق کو بدنام کرو. ہمیشہ ہر زمانے میں ایک حربہ ہے یہ کہ حق کو بدنام کرو تاکہ لوگوں کی نگاہیں ہٹ جائیں، لوگ بدزن ہو جائیں، لوگ کٹ جائیں. یہ ہر زمانے میں حق کو بدنام کرو، حق والوں کو بدنام کرو، جو حق پر ہیں ان کو بدنام کرو. مکے والے کہتے تھے کہ یہ آدمی مکے میں جب سے ہوا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ہمارے خاندانوں میں تفریق ڈلوائی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت چلائی مصر میں، اور مصر میں ان کی نہ ماننے کی وجہ سے فرعونیوں پر حالات آئے، تو وہ کہتے تھے جب سے یہ موسیٰ اور یہ آئے ہیں جب سے ہمارے ملک میں پریشانی ہے، ورنہ ہم بہت آسودہ تھے. ان کی وجہ سے ہو رہا ہے سارا. قالوا طیرنا بک وبمن معک، یہ کہتا تھا وہ موسیٰ سے کہ تمہاری وجہ سے، تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے، تمہاری وجہ سے ہماری پبلک کو مصیبت آئی ہے. تو یہ طریقہ ہے کہ حق کو بدنام کرو، حق والوں کو بدنام کرو، ہاں تاکہ لوگ ان کی طرف نہ جھکیں. ہر نبی کو ہر زمانے میں مجنون اور جادوگر کہا گیا، ہر زمانے میں. فَكَذَلِكَ مَا رسول اللہ قالوا، ہاں یہ کہ ہر زمانے میں یہ ہوا کہ نبی کو ساحر کہتے تھے، نبی کو مجنون کہتے تھے. ہاں ہر زمانے میں. تو یہ طریقہ ہے حق کو بدنام کرو، حق والوں کو بدنام کرو. تو کہ ان کو کہنے دو ایسا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں بس صبر کر لو. کیوں کہ تمہارے حالات تو ہم بنائیں گے، اللہ کہتے ہیں.
تمہارے حالات ہم بنائیں گے، تمہارے کام کو ہم چلائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ آیت مکے میں اتر گئی ہے الم نشرح میں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. لوگ کہتے تھے کہ اس کے کوئی اولاد نہیں ہے کیونکہ آپ کے بیٹے نہیں تھے، نرین اولاد نہیں تھی، آپ کی بیٹیاں تھی. یہ بھائی اس کا قصہ ختم ہے، یہ کہتے تھے. پیچھے کوئی ہے نہیں، اس کا قصہ ختم ہے، یہ آپ کو کہتے تھے. اس لیے ان آتے نہ اتری کہ ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، خیر کثیر دی ہے. اور کیا آگے؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھو، قربانی دو. ان شانئک هو الابتر، آپ پر عیب لگانے والا وہ نیست و نابود ہو جائے گا. کہ آپ پر عیب لگاتے ہیں کہ کوئی پیچھے ہے نہیں، ہو جائے گا. یہ تو کہ جو آپ پر عیب لگائیں گے کہ وہ نابود ہو جائیں گے. آپ نابود نہیں ہوں گے، آپ پر عیب لگانے والے نابود ہوں گے. اور آپ کا ذکر، کہ آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا ہے. میناروں سے، مسجدوں سے، ہر جگہ سے آپ کا ذکر روزانہ ساری دنیا میں ہر وقت ہوتا رہتا ہے. کیونکہ اذانیں مختلف اوقات میں ہوتی ہے. ہمارے اوقات الگ ہیں، فجر کے، دوسرے ملکوں کے الگ ہیں، تیسرا ساری دنیا میں. تو ہر وقت ساری دنیا میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. گواہ مؤذن کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے. سب جگہ آپ کا ذکر بلند کر دیا گیا ہے. کوئی آپ کو کیا بدنام کرے گا؟ یہ اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں، امیدیں ہیں، نبی کے لیے بھی اور نبی کی امت کے لیے بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اللہ سے منظور کروائی ہے کہ اس امت کو کوئی طاقت برباد نہیں کرے گی، نہ آسمانی نہ سلطانی. کوئی طاقت اس امت کو بدنام نہیں، وہ پامال نہیں کرے گی، ختم نہیں کرے گی. یہ امت رہے گی قیامت تک. یہ منظور کروایا ہے اللہ سے. کیوں؟ کہ ان کے سینوں میں ایک امانت ہے، وہ توحید کی امانت ہے. یہ امانت کو لیے ہوئے ہیں. کون سی امانت؟ توحید. ہمارے دلوں میں توحید کی امانت دلوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. اقبال نے بات کہی تھی. تو ہماری امانت داری کی وجہ سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا. کیوں؟ کہ ہم اس کی امانت کے حفاظت دار ہیں. ہمارے پاس امانت ہے توحید کی، اس لیے اللہ حفاظت کرے گا. اور کوئی حفاظت نہیں کرے گا ہماری. ہاں، اس لیے پہلی بات ہماری کام کی کہ ہمارا یقین اللہ پر. ایک اللہ ہے جو ہمارا کام بناوے گا، ایک اللہ ہے جو ہماری ضرورتیں پوری کرے گا، ایک اللہ ہے جو ہمارے حیات موت کا مالک ہے. اس لیے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں. اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں. تنہائیوں میں اللہ کی خوشامد کریں. جی ہاں، اپنے استغفار سے، اپنے توبہ سے اور اپنے اعمال کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بناؤ. یہ اللہ کا حکم ہے. وسیلہ بناؤ اپنے اعمال کو کہ اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی تائید اتارے گا. جو عمل قبول ہوگا وہ تائید کا ذریعہ بنے گا. جو عمل قبول ہوگا وہ تائید کا ذریعہ بنے گا. نماز قبول ہوئی تو نماز کے ذریعے سے مدد آئے گی. کوئی عمل قبول ہوا کہ مدد ہوگی، اس کے ذریعے سے حالات پھر پلٹیں گے. حدیث ہے نا کہ وہ 3 آدمی تھے، وہ ایک پہاڑ کے اندر پھنس گئے.
حدیث میں قصہ ہے کہ پہاڑ میں انہوں نے آسرا لیا تھا، پھر وہ اوپر سے چٹان آئی تو پھنس گئے اندر. اب کوئی راستہ نہیں نکلا. انہوں نے کہا کہ سوچو تمہارے پاس کوئی مقبول عمل ہو، اس کی برکت سے دعا مانگو. تو پھر تینوں نے اپنے 3 مقبول عمل کے الگ الگ تھے، اس کے ذریعے دعا مانگی تو چٹان ہٹ گئی. تو یہ طریقہ ہے کہ ایمان والے اپنے عمل کو اللہ کی مدد کا ذریعہ بناویں. اس لیے عمل قابل قبول بنے اس کی فکر کرو اور اللہ سے دعا مانگو کہ جو عمل ہم کریں اسے قبول کرے. حضرت علی فرماتے تھے عمل کرنے سے زیادہ اسے قبول کرانے کی فکر کرنی چاہیے. جی ہاں، تو اپنے عمل کو قبول کرانا اللہ سے تنہائیوں میں مانگ مانگ کر کے، جی ہاں، توبہ سے، استغفار سے، دعاؤں سے. بس پھر یہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذریعہ بنے گا. اللہ کے راضی ہونے کا ذریعہ عمل بنا ہے، وہ مدد کا ذریعہ بھی بنے گا. اس لیے ہم کام کریں اور نگاہ کس پر رکھیں؟ ایک اللہ پر. بس وہی بنانے والا ہے، وہی بگاڑنے والا ہے، وہی حیات موت دینے والا ہے. اس کے سوا کوئی نہیں. اسی کی بڑائی آسمانوں میں بھی ہے، اسی کی بڑائی زمین میں بھی ہے. وہی آسمانوں میں معبود ہے، وہ زمینوں میں معبود ہے. ایک ہی اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے. اس لیے اپنی ذمہ داری کو پوری کرنا اور اللہ سے اپنا تعلق بڑھانا. جتنا انہماک اور مشغولی عملوں کے اندر ہوگی اتنا تعلق اللہ سے بڑھے گا. اس لیے اپنے آپ کو عملوں میں منہمک کرنا، صحیح کام کرنا، صحیح طریقہ اختیار کرنا، صحیح نیت بنانا، صحیح ترتیب بنانا، یہ سب عمل کے محاسن کہلاتے ہیں. جسے حلوہ بنانا ہوتا ہے نا تو اس میں قیمتی چیزیں ڈالتے ہیں. زعفران پڑے گا آخر میں، حلوہ بن رہا ہے تو سب قیمتی اجزاء پڑتے ہیں اس میں، پھر وہ مہنگا ہوتا ہے اور وہ مہینوں تک چلتا ہے، ملکوں میں جاتا ہے، خراب نہیں ہوتا. اس کو ایسا بناتی ہے، قیمتی چیزیں اس میں پڑتی ہے. ایسے ہمارے عملوں میں کہ یہ سب چیزیں اس کے محاسن کی، نیت بھی اچھی، طریقہ بھی اچھا، ترتیب بھی اچھی، اسلوب بھی اچھا، سب چیزیں اچھی. اس کو سیکھنا، پوچھنا اور سیکھ پوچھ کر کو اچھا بنانا اور وہ اللہ کے سامنے پیش کرنا اور آخر میں کمی کا اقرار کر کے معافی بھی مانگنا اللہ سے. پھر اللہ خوش ہو جائیں گے، اسے پسند کر لیں گے. اللہ تو بہت آسانی سے راضی ہو جاتا ہے. ہاں، باوجود اپنی عظمت و بڑائی کے کہ اسے بڑائی میں کوئی شریک نہیں ہے. ایسے بڑے ہیں کہ اس کے جیسا کوئی نہیں، لے سکم اس لیے شہید. لیکن راضی بہت جلدی ہو جائیں گے اور راضی ہو کر بہت دیں گے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ ندامت والوں کو تو عبادت والوں سے بھی زیادہ دیتے ہیں. کہ آدمی ندامت کے ساتھ آیا کہ میں تو گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے. ندامت لے کر آیا ہے، پچھتا کر آیا اللہ کے سامنے اپنے عملوں پر کہ اللہ اسے بہت دے گا. کیوں؟ ندامت لے کر آیا ہے. ندامت والا سچا ہوتا ہے. عبادت والے میں کوئی گڑبڑ بھی ہوتی ہے اندر، لیکن ندامت والے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی. گنہگار ہوں یہ کہہ کر گئے تو کہ ان کو اللہ تعالیٰ ایسا انعام دیں گے جیسے متقیوں کو دیتے ہیں. ہاں، سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. سورہ آل عمران کی آیت ہے، صحیح ہے. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
واللہ یحب المحسنین. یہ تو یہ ہوا کہ نیکی کی طرف سبقت کرو، ایک ایسی جنت کی طرف سبقت کرو جس کی چوڑائی آسمان زمین کے برابر ہے. تو چوڑائی آسمان زمین کے برابر ہے تو لمبائی کتنی ہے یہ وہ تو بتایا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ لمبائی زیادہ ہوتی ہے ہر چیز کی چوڑائی کے مقابلے میں. تو کوئی دوسری مثال ہے نہیں جس کو بندے سمجھے. آسمان زمین تو چوڑائی میں آ گئے، اب لمبائی سمجھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو ان کی سمجھ پر چھوڑ دیا. یہ نماز کی صف جو ہے نا 4 فٹ چوڑی ہوتی ہے اور لمبی تو وہاں تک ہوتی ہے. ہاں لمبی لمبی بناتے ہیں، جتنی مسجد کی ہے لمبائی اتنی لمبی، چوڑائی 4 ساڑھے 4 فٹ کی سیدھا ہو جا رہا ہے. تو زمین آسمان کی چوڑائی کتنی؟ وہ جنت کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر تو چوڑائی میں ہے. لمبائی جو نہیں بتائی. وہ کس کے لیے تیار کی ہے؟ کہ پرہیزگاروں کے لیے. ہاں کہ وہ تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور وسط میں بھی خرچ کرتے ہیں اور گناہ اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. ہاں غصہ دبا لیتے ہیں، غصہ نہیں جاری کرتے، اپنا غصہ پی جاتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، تنگی ہو تب بھی سہولت تب بھی. ایسے نیکوکاروں کو اللہ پسند کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے جنت تیار کی ہے. تو ان کے لیے جنت تیار ہوئی. پھر اور جنت ان کے لیے بھی تیار ہے کہ جن سے گناہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ گناہ ہو گیا. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم فاستغفروا اللہ. کہ گناہ ہو گیا، بے حیائی ہو گئی، ظلم ہو گیا، پھر وہ استغفار لے کر آئے اللہ کے ساتھ. فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی لے کر آئے اور اصرار نہیں کیا اپنے گناہ کا. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. تو کہ ان کے لیے بھی ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. یہاں تک نعم اجر العاملین کا مطلب اور ہے. جی ہاں کہ ان کے لیے بھی جنت ہے، کیونکہ استغفار لے کر آئے ہیں، متقی نہیں ہیں، گنہگار ہیں، لیکن استغفار لے کر آئے ہیں، معافی لے کر آئے ہیں. یا اللہ ہم نے تو گناہ کیے، ربی ظلمت نفسی وعملت سوءا. اے اللہ میں نے ظلم کیا ہے، میں نے برائی کی ہے، تو مجھے معاف کر دے. یہ لے کر آئے ہیں کہ ان کے لیے بھی جنت ہے. ایسی جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور وہ سدا اس میں رہیں گے. ٹائم پرواہی نہیں، سدا رکھیں گے اس کو جنت میں. یہ تو کہا کہ یہ تو میں تمہاری ندامت پر کروں گا کہ تم ندامت لے کر آئے، پچھتاوا لے کر آئے، معافی لے کر آئے. تو جیسے متقین کو اتاریں گے جنت میں، آپ کو بھی اتاریں گے. باقی نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر تو الگ ہی ہے. یہ تو بغیر عمل والوں کو دیا ہے، معافی والوں کو دیا ہے. باقی عمل کر کے لے کر آؤ گے کہ وہ تو پھر اور ہے. نعم اجر العاملین کہ عمل کرنے والوں کا اجر تو کچھ اور ہی ہے. یہ کہا یہ تو معافی پر دے رہا ہوں کہ معافی مانگ رہے ہیں، گناہ کا اقرار کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ ان کی بھی قدر ہے ہمارے یہاں. تو مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ ندامت والوں کو زیادہ دیں گے. اس کام تو کیا نہیں ہے، گناہ لے کر آئے لیکن معافی لے کر آئے. اس لیے اللہ کا دربار میرے بھائیو ایسا ہے کہ کوئی نا امید نہ بنے. بہت بڑا دربار ہے، بہت بڑا دربار، کوئی نا امید نہ بنے. ہاں نعم اجر العاملین، یہ مہر لگائیے. جو عمل کریں گے ان کے ساتھ تو معاملہ الگ ہے، یہ تو معافی والے ہیں. ہاں باقی عمل کرنے والوں کا معاملہ الگ ہے. اللہ کو عمل دکھاؤ کہ عمل کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ ہی الگ ہے. انہیں بڑا چڑھا کر کے دیں گے، جتنا ان کا عمل ہے اس سے کئی گنا بڑھا دیں گے اس کو. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. کہ اگر حسنہ اور نیکی لے کر آئے، عمل کر کے آئے ہیں
کہ ہم تو اس نیکی کو بڑھا چڑھا کر دیں گے. یہ تجارت ایسی ہے کہ اس میں کھوٹی نہیں ہے, بڑھتی رہتی ہے تجارت, نفع ہوتا ہی رہتا ہے اس کے اندر. اس لیے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے. مخلص مانتا بھی ہے اور مخلص عمل بھی کرتا ہے, اور مخلص سے بھول ہو جائے تو ہاتھ بھی جوڑتا ہے, مجھ سے بھول ہو گئی. یہ مخلص ہے کہ مجھ سے بھول ہو گئی. اپنی بھول پر باقی نہیں رہتا. اپنی بھول پر باقی رہنے والا شیطان ہے. وہ اپنی بھول نہیں چھوڑتا. میری کوئی غلطی نہیں. اللہ سے شیطان نے کہا میری کوئی غلطی نہیں ہے. آپ نے حکم ایسا دیا ہے کہ جو زمین جو آپ سے پیدا ہوا اس کو سجدے میں لے جاتے ہیں, اور جو مٹی سے پیدا ہوتا ہے اس کو منبر پر بٹھاتے ہیں. جی ہاں, یہ اللہ کی اس پر اس نے اعتراض کیا ہے کہ جس کو اوپر جانا تھا اس کو نیچے, جس کو نیچے جانا تو وہ اوپر. آگ اوپر جاتی ہے, مٹی نیچے جاتی ہے. یہ اللہ کی خدائی بہت اس کا اعتراض ہے. اس لیے یہ اعتراض معاف نہیں ہوا. یہ اعتراض معاف نہیں ہوا اور ملعون ہو گیا قیامت تک کے لیے. تو اس لیے اللہ کو تو یہ پسند ہے کہ کام بھی کرو اور بھول ہو جائے تو اقرار بھی کر لو کہ میری بھول ہے. ہاں, کہ پھر اللہ تعالیٰ نئی مردود بنائیں گے, دیں گے, متقیوں کو بھی دیں گے اور استغفار کرنے والوں کو بھی دیں گے. ہاں, عمل کا دائرہ جتنا وسیع ہوگا اتنا اللہ کی عطا کا دائرہ بھی وسیع ہوگا. ونعم اجر العاملین, یہ اسے بڑھایا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. تو ہم کو اللہ نے بڑی نعمت دے رکھی ہے دین کی اور دین کے کام کی. سب سے بڑی نعمت ہے یہ دین کی. ہماری محنت جو ہے یہ بارش کے پانی کی طرح سے ہے. بارش کے پانی کے بغیر زمین کی کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی. انسان ہو, جانور ہو, زمین سے اگنے والی نباتات ہو, کوئی بھی چیز ہو, پانی کے بغیر زندہ نہیں رہے گی, ختم ہو جائے گی. نبیوں کی جو عمومی محنت ہے وہ پانی کی طرح سے ہے. اسی سے دین کے تمام کاموں کو پانی ملتا ہے. عمومی جو محنت ہے یہ عمومی محنت ہے. اس میں طاقت ہے حیات لانے کی, جیسے بارش کے پانی میں طاقت ہے حیات لانے کی. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز پانی پر زندہ, پانی کی وجہ سے زندہ ہے. تو ایسے ہی دین کی جو عمومی محنت ہوگی, کہ اس محنت کا اثر یہ ہے کہ دین کے سارے شعبوں میں دھیرے 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 پانی پہنچے گا. عقائد صحیح ہو جائیں گے. سب سے پہلے عقائد صحیح ہو جائیں گے کہ ایک اللہ کرنے والا ہے, کوئی دوسرا کرنے والا نہیں ہے. ایک اللہ عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ایک اللہ ہمارے حالات بنائیں گے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بنائیں گے. آپ کے طریقوں میں کامیابی, یہ عقیدے ہیں کہ تم عقیدے صحیح ہو رہے ہیں کہ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے طریقوں میں ہی کامیابی ہے, اس سے ہٹ کر کوئی کامیابی نہیں ہے. تو اس محنت سے عقائد صحیح ہوں گے, بنیاد. پھر عبادتیں صحیح ہوگی. اس لیے اپنی عبادتوں کو صحیح کرنا چاہیے. تو عبادتیں صحیح ہوگی لوگوں کی, نمازیں صحیح پڑھیں گے, زکاتیں حساب سے پوری دیں گے, روزے صحیح کریں گے, حج صحیح کریں گے, دوسرے حقوق جو اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ صحیح کریں گے. فرض ہے تو فرض, واجب ہے تو واجب, سنت ہے تو سنت. پانی ملتا ہے. اس محنت سے آدمی میں استعداد پیدا ہوتی ہے حق قبول کرنے کی. عبادتیں صحیح ہوگی. حضرت جی فرماتے تھے کہ سب سے پہلے چیز جو وجود میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے ذریعے سے دین کو چلائیں گے. پہلے کلمہ, نماز, یہ سب سے آسان ہے.
کہ دین زندگیوں میں عبادت کے راستے سے آئے گا، معاملات کے راستے سے نکل جائے گا. تو عبادت آسان ہے، تو اس کام سے لوگوں میں عبادت زندہ ہوگی، لوگ نمازی بنیں گے. چنانچہ نمازی بڑھ گئے. اگر 100% مسلمان نماز پڑھاوے تو حضرت فرماتے تھے باطل کمزور ہو جائے گا. باطل کمزور پڑ جائے گا. 100% نماز پڑھا گئے کہ باطل خود بخود کمزور پڑے گا، کیونکہ نماز کی وجہ سے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، تو باطل کمزور پڑے گا. انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، کہ میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا اگر تم نمازیں قائم کرو گے، زکاتیں دو گے اور رسول کی تابعداری کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں گے. اللہ کہتے ہیں تو باطل کمزور پڑے گا، کیونکہ اللہ کی تائید آ گئی نمازوں کی وجہ سے. جی ہاں، یہ معیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ یہ نمازوں کے ذریعے سے اعانت آئے گی. تو اس محنت سے نمازیں اور عبادتیں زندہ ہوگی. اس طرح دین کے شعبوں میں دنیا کے شعبوں میں دین جائے گا. تاجر تجارت ٹھیک کرے گا، زمیندار زمینداری ٹھیک کرے گا، مزدور مزدوری ٹھیک کرے گا. ہاں، کیونکہ ایماندار ہو گیا، وہ ایماندار ہو گیا، اس کو بے ایمانی چھپتی ہے. جب آدمی ایماندار بنے گا تو اس کو بے ایمانی اندر چھپتی ہے، گناہ چھپتا ہے. یہ اثر ہے اس کا کہ آدمی اپنی چبن کو گناہ سمجھتا ہے اور گناہ کو چبن محسوس ہوتی ہے، گناہ کی چبن محسوس ہوتی ہے. الاسم ما حاک فی صدرک کا گناہ کیسے کہتے ہیں؟ فرمایا گناہ اس کو کہتے ہیں جو تیرے دل میں چبن پیدا کرے. جیسے پھانس نے کہی ہو نے تو چھپتی رہتی ہے وہ. اس طرح جب ایمان تازہ ہونے لگتا ہے تو گناہ چھپتے رہتے ہیں اندر، پھر وہ اس کو توبہ پر لے جاتے ہیں کیونکہ چبن ہو رہی ہے. جی ہاں، تو اس محنت سے ایمان میں تازگی آتی ہے تو اندروں میں گناہ چھپتے ہیں. پھر وہ پوچھتے ہیں میرے ساتھ ہو گیا، میں نے یہ کیا، میں کیا کروں؟ مجھے بتاؤ میں کیا کروں، کیوں مجھ سے یہ کام ہو گیا. میرے پاس وہاں نظام الدین میں اسکول کے کالج کے لڑکے جو میں لگے ہیں وہ آتے ہیں اور اپنے گھر کی کمی بتا کے ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے، اس کا کیا کروں؟ کہ ہمارے گھر میں چکی چل رہی ہے اور بجلی حکومت کی ناجائز طریقے سے لیتے ہیں، کرتے ہیں لوگ ڈال کر کے کہ میرا ابا ایسا کرتے ہیں. ہاں، اس کو چبھ رہا ہے وہ کہ میرا ابا جو ہے بجلی لیتے ہیں تو ناجائز طریقے سے لیتے ہیں. اس کو چبھ رہا ہے اور بہت سی چیزیں لاتے تھے. کیوں کہ اس کو اس کام کی وجہ سے اس کے ایمان میں تازگی آئی ہے، تو اب چیز چبھ رہی ہے. اور جب کوئی بدن کا سن ہو جاتا ہے تو اس میں چبھنے والی چیز کوئی اثر نہیں کرتی. یہ سن ہو گیا ہے، لیکن سن نہیں ہوا ہے، گرمی ہے تو وہ چبھے گی. اس لیے اس کو پانی ملتا ہے ایمان کو اس محنت سے. عمومی محنت ہے یہ عمومی محنت کہلاتی ہے کہ خود محنت لے کر کے جاؤ اور لوگوں کو محنت کے لیے لاؤ. یہ عمومیت کا معیار، خود جاؤ اور ان کو لاؤ. ہاں جی ہاں، دائی بن کر کے جاؤ اور مہمان بن کر لوگوں کو لاؤ. یہ میرا مہمان ہے. یہ عمومی محنت، اس کی یہ تاثیر ہے کہ اندر ایمان تازہ کرتی ہے. یہ تو چبھن پیدا ہوتی ہے، گناہ ہضم نہیں ہوتا. نہیں تو گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، گناہ بھی گئے بھول بھی گئے. فمن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها ونسي ما قدمت یدہ. تو اس سے ظالم کون ہوگا کہ جن کو اللہ کی باتیں سمجھائی گئی لیکن اس نے منہ موڑ لیا اور گناہ بھی گیا، گناہ کر کے بھول بھی گیا. کہ اس سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے. تو الحمدللہ وہ چیزیں ختم ہو رہی ہے کہ ہم سمجھاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں، پھر لیتے ہیں لوگ اور مانتے ہیں اور مان کے چلتے ہیں. پھر پوچھتے ہیں، کوئی بات چبھنے گئی تو چبھنے کا مسئلہ لاتے ہیں، علماء کرام سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ایک آدمی مجھے اجتماع ہوا ہریانے کا،
اپنی خدمت میں تھا، گاڑی واڑی تھا. مجھے کہا کہ نظام الدین میں نے آپ سے بات پوچھی تھی. میں کیا پوچھا تھا کہ میرا جو کاروبار تھا اس میں حرام تھا، تو میں آپ کے پاس آیا تھا کہ میرے کاروبار میں فلاں چیز یہ چیز حرام ہے اندر، تو میں کاروبار چھوڑ دوں. یہ میں نے رائے رکھی تھی. تو مجھے کہا کہ تم نے یہ رائے دی کہ کاروبار مت چھوڑو، حرام کو نکال دو. مجھے کچھ یاد نہیں، وہ پورا قصہ سنا رہا تھا. میں نے کہا کاروبار کو تو چھوڑو مت، لیکن جو اندر حرام ہے وہ نکال دو. تو نے سہارنپور جا کر علماء کرام سے پوچھا ہوگا، وہی کہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ چیزیں آپ کے کاروبار میں ناجائز ہے، اس کو ختم کرو. تو کب میں نے وہ ختم کر دی. اب میرا کاروبار صاف ستھرا ہے، دودھ کی ڈیری ہے، یہ ہے وہ ہے، اور بہت راحت ہے، اور یہ گاڑی ہے، اور لڑکے کام کر رہے ہیں، اور خوب خیر ہوئی ہے. مکھن لا کے کھلاتے تھے مہمانوں کو کہ یہ ڈیری کا مکھن ہے. میں کیا کرتا، میں کچھ نہیں کرتا، اپنے لڑکے کام کرتے ہیں، وہ بھی لگے کام پر، اور حرام بھی نکل گیا. تو حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جاوے، یہ بڑی طاقت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ تو حرام سے بچ جا، پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. تو اس کام میں یہ اثر ہے کہ آدمی ایمان کی طاقت اندر بڑھتی ہے، اندر اللہ خوف پیدا ہوتا ہے، تو وہ پھر حرام اس کو چھوٹتا ہے، کہ وہ نکل جاتا ہے حرام زندگی میں سے پوچھ کر کے. یہ عمومی محنت ہے بارش کی طرح سے. تو بارش ہر چیز زندہ ہوتی ہے، اس طرح اس محنت سے ہر خیر زندہ ہوگی اور ہر طبقے کو فائدہ ہوگا. جی ہاں، ہر طبقے کو. اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے اس محنت میں. اس ساری دنیا نے اس کا مطالعہ کیا ہے، اس کا ریسرچ کیا ہے، اس پر پی ایچ ڈی کی ہے. تبلیغ پر پی ایچ ڈی کرتے لوگ، میں نے پڑھے ان کے مقالے لمبے لمبے جو انہوں نے لکھے ہیں تبلیغ پر. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آتے تھے کہ میں نے پی ایچ ڈی کی ہے اور یہ مقالہ میں نے لکھا ہے پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے. تو میں نے وہ پڑھا ہوا. مولانا جی صاحب کون تھے، کہاں سے پیدا ہوئے، ان کے کون ہے، پورا پتہ نہیں کہاں سے لایا ہے. ہاں بھائی تبلیغ کہاں سے آئی ہو رہی ہے کچھ پورا، کہ میں نے اس پر پی ایچ ڈی کیا. عورتوں کے کام پر ایک عورت نے پی ایچ ڈی کیا مستورات کے کام پر. ہاں مجھے جدہ میں بتایا تھا. تو لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں آپ کے کام پر، تو آپ کرنے دو ان کو. کیوں کہ ان پر روشن ہو جائے گا، ان پر روشن ہو جائے گا. جی ہاں، ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، تو وہ کہتے ہیں ایک تھا وہ یہی ریسرچ کرنے والا، وہ پوچھتا رہتا تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ 3 دن لگا دے، ریسرچ کے بعد تیری ٹھیک ہے، باقی تو میرے ساتھ 3 دن لگا دے، پھر تو اپنا ریسرچ کرتے رہنا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ مولوی الیاس بہت گہرے آدمی ہے. مولوی الیاس گہرے نہیں ہے، کام گہرا ہے. مولوی الیاس تو ایک انسان ہے لیکن کام کہہ رہا ہے، وہ نیچے تک پہنچا ہے، وہ اس لیے کہہ رہا ہے. وہ ہماری طرح خالی 5 کام کر کے نہیں بیٹھا ہے، اس نے اس کو سمجھا ہے. ہم بھی چاہیں کہ ہمارے ساتھی اس کام کو سمجھیں، قرآن سے، حدیث سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. ہمیں ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس کو یقین نہ ہو وہ ریسرچ کرے. ریسرچ تو تجربے کے لیے کیا جاتا ہے، دواؤں کا، لوگوں کا. ہم کو کوئی شک نہیں ہے اللہ رسول کی بات پر، ہماری بات تو 100% حق ہے. جی ہاں، ہم کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ یہ کتنا گہرا کام ہے، وہ کتنا، اور اس کے کیا کیا اثرات پڑتے ہیں کہ آدمی کو حرام میں سے نکال دیتا ہے. یہ بڑی طاقت ہے کہ ایک آدمی کو حرام میں سے نکال دیا. لوگوں نے کتنے سالوں کی نماز قضا پڑھی تبلیغ میں نکل کر کے. ایک آدمی نے 22 برس کی نماز قضا پڑھی. کتنی طاقت آئی اس کے ایمان میں کہ میری 22 سال کی نماز قضا ہو گئی تھی،
تو میں نے پڑھ لی، وہ پھر توبہ کی، پھر مر گئے وہ، میں اس کو جانتا ہوں۔ ایک آدمی نے 18 برس کی زکات دی 4 مہینے لگا کے، بلڈر تھا وہ، تو 4 مہینے لگائی، پھر 18 برس کی زکات دی، کیوں کہ 18 سال سے مالدار ہوں اور زکات نہیں دی ہے۔ جی ہاں، لوگ واپس آ رہے ہیں اللہ کی طرف، اتنا اثر ہے، تو اس کی گہرائی کو کون جانے گا؟ لیکن جو عمل کریں گے تو ان کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، نعم اجر العاملین۔ جی ہاں، کہ عمل کرنے والوں کا تو معاملہ ہی دوسرا ہے، یہ تو بشارتیں ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ کام ہے عمومی، جتنا عموم کے ساتھ کام ہوگا، اصولوں کے ساتھ، اتنا ہی اپنا اثر بتائے گا۔ بارش کے پانی کی طرح سے، بارش کا پانی زندہ ہوتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اس میں حیات ہے۔ سمندر کے پانی میں حیات نہیں ہے، بارش کے پانی میں حیات ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کو بارش کے پانی سے تشبیہ دی ہے۔ مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث، جو علم و ہدایت دے کر پروردگار نے مجھے بھیجا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کا پانی۔ تو بارش کے پانی میں حیات کا سبب، حیات کا ذریعہ ہے، وہ ہر چیز کو زندہ کرے گی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے، آپ کی بعثت سے، کہ ہر خیر زندہ ہوگی اور ہر شر ختم ہوگا، اس میں تاثیر ہے۔ اس لیے اس یقین کے ساتھ کریں کہ ہمیں جو اللہ نے جو چیز دی ہے وہ 100% صحیح ہے، دین کے جتنے کام ہیں یہ سب صحیح ہے۔ ٹوٹ پنجا نہیں بننا ہے کہ ہماری تبلیغ صحیح ہے باقی کام غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ دین کے جتنے کام ہیں جس کی شریعت میں جگہ ہے کہ وہ سارے کام حق ہے، ہم اس حق کے مددگار ہیں۔ اپنے کام کو مقصد بنائیں گے، باقی حق کے کاموں میں مددگار بنیں گے، ایسا رہنا ہے۔ جو ہمارے پاس کام ہے وہ ہمارا مقصد ہے، ہم اس پر اپنی پوری طاقت لگائیں گے۔ جو دین کے دوسرے کام دنیا میں ہو رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہ ہم اس کے مددگار ہیں۔ جیسے تمام نبی ہیں، ہم ان پر ایمان لا رہے ہیں، اپنے نبی کا اتباع کریں گے، ان کا اتباع نہیں کریں گے، لیکن اتباع اپنا نبی کریں گے۔ لیکن وہ جتنے نبی آئے تھے سب برحق ہیں، سب سچے ہیں۔ جب میں افریقہ گیا، ساؤتھ افریقہ، ایک مرتبہ مجھے عبدالرحمان بھی تھے، تو میں نے افریقہ والوں سے کہا، میں نے کہا تمہارا ملک جو ہے وہ ایک شاندار پھلدار درخت والا باغ ہو ایسا ہے کہ تم لوگ مالدار بھی ہو، خوشحال بھی ہو، اخلاق والے بھی ہو اور دین والے بھی ہو۔ اس لیے یہاں لوگ آئیں گے تمہارے پاس، سنا سے لوگ جاتے ہیں، تبلیغ والے بھی جاتے ہیں، جمعیت والے بھی جاتے ہیں، انجمن والے بھی جاتے ہیں، سب ہر قسم کے لوگ وہاں جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ مدد کرتے ہیں، مالی مدد دیتے ہیں۔ تم ہر قسم کے لوگ یہاں آئیں گے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں ایسا کرنا چاہیے جیسا ہم تمام نبیوں کے ساتھ کرتے ہیں، کہ تمام نبیوں کے برحق ہونے کا اقرار کرتے ہیں کہ سب نبی برحق ہیں، ہم ان کا ہمارا ایمان ہے، اور اتباع صرف اپنے نبی کا کریں گے۔ تم اپنے دعوت کے کام کو اپنا مقصد بنا کر کرو، باقی جن کے جتنے کام والے کو ہمارے پاس ہمیں سب کا تعاون کرو، اپنی طاقت کے مطابق سب کی مدد کرو، کیونکہ یہ سب کام حق ہے۔ مدرسے والے میں وہ بھی حق ہے، خانقاہ والے میں وہ بھی حق ہے، جمعیت والے میں وہ بھی حق ہے، سب حق ہیں۔ تو ہم ان کے ساتھ ہاتھا پائی نہیں کریں گے یا ان پر انکار نہیں کریں گے، ان کو غلط نہیں ٹھہرائیں گے کہ نہیں اس کی بھی ضرورت ہے، اگر وہ لوگ نہ کر دیں تو یہ کام ہمیں کرنا پڑتا، ہاں کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مدرسے والے مدرسہ چلا رہے ہیں، اگر وہ نہ کرتے تو پھر ہمیں کرنا پڑتا۔ یا تو کوئی مدرسہ ہی نہیں ہے، بچے جاہل ہیں، تو پھر ہمیں کرنا پڑتا۔ تو احسان ہے کہ وہ کر رہے ہیں تو ہم ان کے مددگار بنے۔ تو اس طرح حق کے کاموں میں مددگار بننا، اپنے کام کو مقصد بنا کے کرنا، تو اس سے اعتدال رہے گا کہ سارے کاموں کو مدد بھی ملے گی، اپنے کام کی حفاظت بھی ہوگی۔ یہ طریقہ ہے اس دعوت میں۔ ہاں، متعصب نہیں بننا ہے کہ بھائی یہی کام ہے، یہی کام ہے، باقی کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں۔ یہ نہیں،
یہ بھی کام ہے اور وہ بھی کام ہے، اور سب پر اللہ کا وعدہ ہے. ان کو بھی اللہ کا وعدہ ہے، ان کو بھی اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے نظر ہماری وسیع ہو اور ہم مددگار بنیں اور دعائیں مانگیں. دوسرے کاموں کے لیے جو ہم نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے دعائیں مانگیں. جب ان کے لیے دعا مانگیں گے، ان کا بھلا چاہیں گے، تو جو اجر اللہ ان کو دیتا ہے ہمیں بھی دے گا. مہاجرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ انصار اپنی قربانیوں میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اب ہمارے لیے کچھ رہا ہی نہیں ہے. مال بھی یہ زیادہ خرچ کرتے ہیں اور میدانوں میں شہید بھی یہ زیادہ ہو رہے ہیں. ہم اتنا نہیں کر سکتے. ہم آئے تو زمینیں دی، مال دیا، سب کچھ دیا، تو یہ تو ہم سے آگے نکل گئے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ جو ان کو دے گا وہ تمہیں بھی مل سکتا ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ. ایک شرط یہ ہے کہ تم ان کی قدردانی کرو. بعد مرتبہ قدردانی کرنے کے بجائے حسد ہوتا ہے. یہ کہاں گیا؟ یعنی حسد نہیں، بلکہ ان کی قدر کریں، ان کا شکر کریں. جو کام ہم نہیں کر سکتے تھے یہ کر، اللہ انہیں جزائے خیر دے. ہاں جی ہاں، ان کی قدردانی کرو. یہ لے کے چل رہے ہیں، کرا رہے ہیں، چلا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ان سے جلے، اندر جلن ہو، یہ تو حرام ہے. اندر حسد آوے کہ یہ تو حرام ہے. اور یہ کہ ان کی قدر کرے کہ جو میں نہیں کر سکتا ہوں یہ کر لیتے ہیں. تو کہا تم ان کی قدر کرو، ان کی تعریف کرو. حدیث میں تعریف کا لفظ ہے. اور پھر ان کے واسطے دعا بھی مانگو. تو جو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، ان کی قربانیوں پر تمہیں بھی دے گا. یہ ساری امت کو یہ سبق ملا کہ جو ہم سے زیادہ کام کرتے ہیں ان کی قدر کریں، ان کے لیے دعا مانگیں. تو پھر جو اللہ ان کو دے گا وہ ہمیں بھی دے گا. تو جو ہمیں جتنے دیکھیں کہ کام خیر لوگ کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا مانگیں اور اپنی طاقت کے مطابق ان کا تعاون بھی کریں، ان کی قدر کریں. تو پھر ہم ساری خیر کو جمع کرنے والے بن جائیں گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے اور ایسا ہی رہنا ہے. اپنے ساتھیوں کی بھی قدر کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ ہاں، کیونکہ کنگھی کے سارے دندانے وہ بال سنوارتے ہیں، گتھیاں سلجھاتے ہیں. ایک دندانہ کام نہیں کر سکتا، 2 دندانے کام نہیں کر سکتے، وہ تو چبھیں گے. ہاں، کوئی ایک بڑا بننا چاہے وہ ضرور چبھے گا. کیوں کہ کام تو کنگھی کے سارے دندانے. تو مسلمان ایسے ہیں آپس میں جیسے کنگھی کے دندانے. حدیثوں میں کاسنان المشت، کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی ذمہ داریوں میں ایسے ہوتے ہیں جیسے کنگھی کے دندانے. وہ سب ملے جلے رہتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر، اور اسی سے بالوں کی گتھیاں سلجھ جاتی ہے. ایسے یہ مل جل کے اپنا کام کریں گے تو ساری گتھیاں سلجھ جائے گی. کوئی ایک کہ میں کروں اکیلا تو وہ کام نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو چبھے گا. ایک دندانہ ہے کنگھی کا تو وہ چبھتا ہے، وہ پھر پھینک دیا جاتا ہے. تو دندانے اصل ہیں، پشتا اصل نہیں ہے، دندانے اصل ہے. ہاں، وہ ملے جلے ہوں. تو ایسے کہا کہ اس کام کو کہ مل جل کر کے کرو، مشورے سے کرو، رائے لو. صلاحیتوں کو دیکھو، صلاحیتوں کی قدر کرو. درجہ دیکھو، درجے کی قدر کرو. بڑے کو بڑا سمجھو، چھوٹے کو چھوٹا سمجھو. انزل الناس منازلہم، ہر ایک کو اپنے درجے پر رکھو کہ حدیثوں میں. پھر کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی اور اللہ کی تائید ہوگی، کیونکہ یہ جماعت بن گئی ہے. اور اللہ کی مدد ہمیشہ جماعت کے ساتھ ہے، اکیلے کے ساتھ نہیں ہے. جماعت بنی، امت کو جماعت بنایا ہے اللہ نے. اس لیے ایک دوسرے کی قدر کرنی ہے، درگزر بھی کرنا ہے. عیبوں کو چھپانا ہے، کمزوریوں سے درگزر کرنا ہے. ہاں، کوئی بات ہو تو مذاکرے کے طور پر یا موقع دیکھ کر بتا دینی ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، چاہے چھوٹے سے ہوئی ہو چاہے بڑے سے ہوئی ہو. کیونکہ تو اصلاح کرنے کا کام ہے. تو اصلاح کا طریقہ بھی سیکھیں کہ مناسب طریقے سے، تاکہ یہ نہیں کہ اصلاح کرنے کے لیے گئے تھے اور وہ ٹوٹ گیا، کٹ گیا،
کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دعا مانگے اور ایک دوسرے کے لیے دعا مانگے. حدیثوں میں ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے تھے. حضرت صحابہ میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا مانگتے تھے، تو ہم ایک دوسرے کے لیے یہ دعا مانگے. دعا سے ان کو مدد دیں کہ دعائیں مانگو ایک دوسرے کے لیے. پیٹھ کے پیچھے مسلمان کے لیے دعا کی جاتی ہے، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اس کو خبر نہیں ہے کہ میرے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن یہ دعا کر رہے ہیں اس کے لیے، تو یہ وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اور جو دعا اس کے لیے مانگی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے گا کہ تو اپنے بھائی کے لیے دعا مانگ رہا ہے، تیرے لیے بھی وہی ہے جو تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے. رقم اس ہو، یہ بشارت ہے. تو ایک دوسرے کے لیے دعا مانگے، پوری امت کے لیے دعا مانگے، پوری انسانیت کے لیے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کو عام کرے، تاکہ ہدایت عام ہو جائے. اپنی دعاؤں سے، اپنی محنتوں سے اپنے کام کو مدد پہنچاویں. اور اللہ سے ہمیشہ کچھ اچھا گمان رکھے. حدیث میں ہے کہ اپنے خدا سے اچھا گمان رکھو، موت تک اچھے گمان کے ساتھ کام کرو کہ اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، اللہ کرے گا. جی ہاں، اچھا گمان رکھو اللہ کے ساتھ. جی ہاں، تو پھر اللہ گمان کے مطابق معاملہ کرے گا. جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے 3 دن پہلے مجھ سے فرمایا کہ جابر، تمہاری موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تمہارا گمان خدا کے ساتھ اچھا ہو. تو اللہ سے اچھا گمان، پھر اللہ وہی کرے گا جو ہمارے گمان میں ہے. یہ بہت بڑی بات اللہ نے کہہ دی ہے. کہنا عند ظن عبدی بھی، نہیں تو اللہ تعالیٰ کے معیار کو کون پہنچ سکتا تھا. تو اللہ سے اچھا گمان کرنا اور اپنی ذمہ داری امانت داری سے پوری کرنا، اور حالات کے مقابلے میں دعائیں بڑھانا. ہمیشہ نبیوں نے حالات کے مقابلے میں دعائیں بڑھائی ہے اور دعاؤں سے ہی اپنے حالات کو حل کروایا ہے. دعائیں کہ ان کی دعاؤں نے کام کر دیا، بس مسئلہ ختم ہو گیا. دعا مانگی، مسئلہ ختم ہو گیا. دعا مانگی، مسئلہ حل ہو گیا. جو مشکل مسائل تھے وہ ختم ہو گئے. کس سے؟ دعا سے. جو مسئلے حل نہیں ہو رہے تھے وہ دعا سے حل ہو گئے. یہ امت دعا والی ہے. یہ اللہ سے دعا مانگ کر اپنا کام کرائے گی. اللہ کام کرے گی، اللہ سے اپنی دعاؤں سے اپنا کام کرے گی. عبداللہ آپ کہتے تھے کہ اللہ سے کام کرواؤ، یہ اللہ سے کام کرواؤ. کیا مطلب ہے؟ کہ درخواست سے کھڑا کرو کہ اللہ تو یہ کر دے، اللہ تو یہ کہتا ہو. اب تو دوسرا کوئی کرنے والا ہے ہی نہیں کہ اللہ سے کام کرواؤ. تو نبیوں نے اللہ سے کام کروائے ہیں. ہم کس سے کام کروائیں؟ کہ اللہ سے. اولاد مانگی ہے تو اللہ سے مانگی ہے. ہاں، سب کچھ قرآن شریف میں ہے. تو مانگے اللہ سے، امید کے ساتھ مانگے اور نا امید نہ بنے. اور دعا مانگتے مانگتے اٹھتا ہٹ بھی نہ آئے کہ میں تو بہت دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ مت کہو، منع ہے. کہ اگر یہ کہو گے تو پھر یہی ہو جائے گا کہ کچھ نہیں ہوگا. کہ نہیں، کبھی اللہ اپنی قبولیت کو دیر سے ظاہر کرتے ہیں. مولوی سعید خان صاحب فرماتے تھے کہ صفا مروا پر دکانیں تھی پہلے، ہم نے تو نہیں دیکھی. تو میں نے کئی برسوں تک دعا مانگی کہ یا اللہ صفا مروا سے یہ دکانیں ہٹا. تو پھر وہ ہٹ گئی، لیکن مانگی برسوں تک. کیوں؟ یہ تو عبادت کی جگہ ہے. صفا مروا یہ کاروبار کی جگہ بنی ہوئی تھی، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. حکومت کا معاملہ ہے، لوگوں کا معاملہ ہے، تو پھر کسے کہنا ہے کہ اللہ جو میں دعا مانگی. ہاں، ہمارے بڑوں نے اس طرح کیا کہ اللہ کسی کو وہ جب ہٹ گئی، جب کہا کہ میں بہت سالوں تک دعا مانگی کہ اللہ یہ دعا یہاں کی، یہ دکانیں یہاں سے ہٹے. وہ یہ بھی گیا تھا کہ شاید سنا رہا تھا. تو دعاؤں سے ہمارے بڑوں نے کام کروایا ہے، کسی سے کچھ نہیں کہا. مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے، کیونکہ خدا تو اپنی طاقت سے کرے گا.
ہم اپنی طاقت سے نہیں کریں گے، اللہ اپنی طاقت سے کرے گا. تو اللہ کی طاقت یہ بہت بڑی، اس لیے کہا کہ اللہ سے کرواؤ، مسئلہ اللہ سے حل کرواؤ. اس لیے دعا مانگتے رہے، دعا جمع ہوتی ہے، برباد نہیں ہوتی. امیدوار رہے اللہ سے. ابشروا واملوا ما یسرکم، اپنی ذمہ داری پوری کرنا، اپنے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرنا، امانت داری کے ساتھ رہنا، یہ ہم کو سکھایا ہے اس کام نے بھی، اللہ رسول نے بھی. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے.